بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حافظ صاحب کے پاس ایک آدمی گیا اور پوچھا کہ 20 رکعت تراویح میں اگر ایک پارہ پڑھا جائے تو کتنا وقت لگے گا؟ حافظ صاحب بولے کہ 1 گھنٹہ لگے گا۔ اس شخص نے پھر سوال کیا کہ اگر 2 پارے پڑھے جائیں تو کتنا وقت لگے گا؟ حافظ صاحب بولے کہ 1 گھنٹہ۔ اس شخص نے پوچھا کہ اگر 3 پارے پڑھے جائیں تو حافظ صاحب بولے 1 گھنٹہ ہی لگے گا۔ وہ شخص بڑا حیران اور پریشان ہوا کہ 1 پارے میں بھی 1 گھنٹہ، 2 اور 3 پاروں میں بھی 1 گھنٹہ، آخر یہ کیسے؟ تو حافظ صاحب نے اسے سمجھایا کہ اگر میں 1 پارہ 1 گھنٹے میں پڑھتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اس پارے کو میں بھی سمجھ رہا ہوں اور آپ بھی سمجھ رہے ہیں۔ اگر 1 گھنٹے میں 2 پارے پڑھتا ہوں تو سمجھ لو کہ صرف میں ہی سمجھ رہا ہوں، پڑھنے والا ہی سمجھ رہا ہے، مقتدیوں کے پلے کچھ بھی نہیں پڑھ رہا ہے۔ اور اگر 1 گھنٹے میں 3 پارے پڑھے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ پڑھنے والا اور نہ ہی سننے والا، یعنی پیچھے مقتدی اور آگے امام، کسی کے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہی حال ہمارے موجودہ کچھ حفاظ کرام کا ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت نماز میں یعنی تراویح میں اس طرح کرتے ہیں کہ قرآن کریم بھی ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے ممبئی کے ایک حافظ کا قرآن وائرل ہوا جو انہوں نے تراویح میں سنایا۔ خدا کی پناہ کیا قرآن پڑھا ہے کہ شیطان بھی سر پیٹتا ہوگا۔ وہ 1 گھنٹے کی ویڈیو میں نے مکمل چینل پر اپلوڈ کر دی ہے، آپ وہاں جا کر اس حافظ قرآن کا قرآن سن سکتے ہیں۔ اس کو حافظ قرآن نہ ہی کہا جائے تو بہتر ہے۔ اس ویڈیو میں میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آیا ہے، آج میں اس واقعے کو سنانا ہی چاہتا ہوں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ احقر کا وطن لکھیم پور کھیری ہے، اور یہ بات ان دنوں کی ہے۔ میں اس وقت طالب علم تھا اور درجہ اول میں زیر تعلیم تھا۔ اس وقت میں قرآن کریم اپنے گاؤں میں ہی سنایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے قرآن کریم اپنے گاؤں کی جامع مسجد میں مکمل کیا۔ میرا گاؤں لکھیم پور شہر سے تقریباً 18 کلومیٹر آگے نکھا پڑتا ہے۔ میں قرآن کریم مکمل کر کے اپنے ننیحال جو کہ لکھیم پور سے تقریباً 35 کلومیٹر پہلے پڑ جاتا ہے، میں نے اپنے گاؤں کی جامع مسجد میں قرآن کریم سنانے کے بعد اپنے ننیحال کی طرف روانہ ہوا۔ میرا ننیحال لکھیم پور کی تحصیل گولا کے ایک گاؤں میں ہے جو کہ کبھی ریاست ہوا کرتی تھی، کوٹوارہ نام کی ریاست ہوا کرتی تھی۔ جی ہاں، وہی کوٹوارہ جہاں پر بالی ووڈ کے مشہور اور معروف فلم نردیشک مظفر علی ہیں۔ میں کوٹوارہ اپنے ننیحال میں پہنچا۔ وہاں جب تراویح کا وقت ہوا تو میں ایک مسجد میں گیا۔ وہ مسجد گاؤں میں نئی بنی تھی۔ ایک گاؤں میں مسجد تو پرانی ہے جو کافی وقت پہلے کی ہے۔ میں اس مسجد میں نہ جا کر میں نئی والی مسجد میں گیا۔ میں نے عشاء کی نماز پڑھی۔ عشاء کی نماز کے بعد میں سنتوں کی نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ نیت سے فارغ ہونے کے بعد وہاں کے امام صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے چلیے آپ تراویح پڑھائیے۔ پہلے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ حافظ ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں، میں حافظ قرآن ہوں اور اللہ کا شکر ہے میں نے قرآن کریم مکمل سنایا ہے اور سنانے کے بعد میں ہی یہاں پر آیا ہوں۔ تو بولے چلیے آپ ہی تراویح پڑھائیے۔ میں نے کہا نہیں، آپ ہی پڑھائیے، میں تو مسافر ہوں، میں تو چند دنوں کے لیے یہاں آیا ہوں۔ حالانکہ تراویح میں 2 رکعت پڑھائی جاتی ہیں جو کہ ایک مسافر بھی پڑھا سکتا ہے، لیکن میں نے پھر بھی عذر کیا۔ آخرکار حجت کرنے کے بعد وہ حافظ صاحب مان گئے اور وہ بولے کہ یہ جو سنانے والا بچہ ہے یہ نیا ہے، اس کو قرآن کریم ابھی زیادہ اچھا یاد نہیں ہے، تو آپ لقمہ مت دینا۔ میں نے کہا کہ میں لقمہ کیوں دینے لگا، مجھے کیا ضرورت ہے؟ ہاں، جہاں ضرورت پیش آ جائے گی اور آپ بھی نہیں بول پائیں گے تو وہاں لقمہ دیا جائے گا۔ ویسے خواہ مخواہ یا پریشان کرنے کی غرض سے میں انشاءاللہ لقمہ ہرگز نہیں دوں گا۔ پھر کیا تھا، وہ حافظ صاحب جو سنانے والے تھے وہ مصلی پر کھڑے ہوئے اور ان کے پیچھے ان کا سامع بھی کھڑا تھا
اور اس کے برابر میں کھڑا تھا، اور ساتھ میں میرے ماموزاد بھائی وغیرہ بھی تھے، اور پیچھے کثیر تعداد میں مجمع تھا۔ حافظ صاحب نے قرآن شروع کیا، انہوں نے 24واں پارہ شروع کیا، 24ویں پارے کی ایک آیت پڑھی۔ ایک آیت پڑھنے کے بعد وہ قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں گردش کرتے رہے، کبھی 29ویں پارے میں، کبھی 28ویں پارے میں، کبھی 27ویں پارے میں، غرض کہ انہوں نے 20 رکعت تراویح ایسے ہی مکمل کر دی۔ بخدا میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس حافظ قرآن نے قرآن کریم کی ایک بھی مکمل آیت صحیح طریقے سے نہیں پڑھی۔ یہ مسجد تھی، بریلویوں کی مسجد تھی، اس میں امام بھی اسی مسلک کا تھا اور مقتدی بھی اسی مسلک کے تھے۔ خیر، میں نے تراویح جوں توں کر کے مکمل کی۔ میں نے بولنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ لقمہ بھی وہیں دیا جاتا ہے جہاں پر پڑھنے والا کچھ پڑھے اور سمجھنے والا بھی کچھ سمجھے، لیکن یہاں تو ایسا پڑھنا تھا اور سمجھنے والے بھی ایسے ہی تھے۔ بیچارے گاؤں کے لوگ، سیدھے سادھے لوگ، جنہیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ امام ان کا کیسا ہے، قرآن کریم پڑھ بھی رہا ہے یا وقت ہی ضائع کر رہا ہے۔ خیر، تراویح مکمل کرنے کے بعد میں اپنے گھر گیا، یعنی اپنے ماموزاد بھائیوں کے ساتھ ان کے گھر۔ میں نے ان سے ذکر کیا، چونکہ میں اس وقت طالب علم تھا، مناسب بھی نہیں سمجھا۔ اس کے بعد میں اپنے گاؤں آ گیا، وہاں پر کیا ہوا میں نہیں جان سکتا۔ خیر، اب ایسے حافظوں کی واٹ لگ چکی ہے، کیونکہ ہر شخص کے پاس موبائل ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر موبائل میں وہ ریکارڈنگ کی جا سکتی ہے، ہر موبائل میں آواز کے ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسے حافظوں کی جو قرآن کریم کے نام پر حافظ ہیں لیکن وہ حافظ کے نام پر دراصل کلنک ہیں، ان کی آواز کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے کئی آواز ریکارڈ کی گئی ہیں جن سے ان حافظ کی پول کھلی ہے۔ ان کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ یہ قوم کو کتنا دھوکہ دے رہے ہیں، یہ قوم کو چونا لگا رہے ہیں۔ خدا را ایسے حفاظ سے آپ بچیں اور ایسے حفاظ کو مسجد میں امامت کے لیے نہ رکھیں۔ تراویح کا امام خدا را ایسے حافظوں کو نہ بنائیں، اور ہر محلے میں، بلکہ میں کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا کہ اگر کسی گھر میں 4 بھائی ہیں تو ان میں سے ایک بھائی کم سے کم حافظ تو ہونا ہی چاہیے، ایک بھائی کو عالم دین بنانا ہی چاہیے، حافظ بنانا ہی چاہیے۔ ورنہ اگر ایسا نہیں ہے تو ایک محلے میں کم سے کم 4-5 حافظ یا عالم تو ہونے ہی چاہیے، تاکہ ایسے حافظ، ایسے قاری جو ہماری نمازوں کو خراب کرتے ہیں، ہماری تراویح کو خراب کرتے ہیں، وہ پنپ نہ سکیں۔ میں نے ان حافظ صاحب کی آواز تو ریکارڈ نہ کی، کیونکہ میرے پاس اس وقت موبائل ہی نہیں تھا، اس وقت موبائلوں کا چلن بہت کم تھا۔ لیکن اس سال جب ایسے حفاظ کا قرآن کریم سنا اور ان کی آواز وائرل ہوئی تو مجھے اس حافظ قرآن کا قرآن بھی یاد آ گیا۔ ناظرین، قرآن کریم پڑھنے والے بھی 3 طریقے کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو قرآن کریم کو خوب اچھی طرح پڑھتے ہیں، خود بھی سمجھتے ہیں اور مقتدی بھی سمجھتے ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن بخشش کا سامان ہوگا، جن کے لیے قیامت کے دن قرآن کریم سفارش کرے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کی سفارش قبول بھی فرمائیں گے۔ اور کچھ لوگ ایسا قرآن کریم پڑھتے ہیں کہ خود ہی سمجھتے ہیں۔ آپ سن سکتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں لیکن اس کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ کہیں کی آیتیں کہیں ملا دیتے ہیں، کہیں کا رکوع کہیں ملا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے قرآن کریم پڑھنے والوں پر لعنت بھیجتا ہے۔ اور کچھ حفاظ ایسے بھی ہیں کہ قرآن کریم کو اتنی تیز آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں، اتنی تیز رفتار کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ نہ ان کو کچھ سمجھ میں آتا ہے اور نہ ہی مقتدیوں کو کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ ایسے قرآن کریم پڑھنے والوں پر بھی خدا تعالیٰ اور قرآن کریم خود لعنت بھیجتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایسے حافظوں سے بچائے اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب أني غلام شقيا فيهم أباهم مناكب ناقاهم مناكبني أباهم مقيا قال رب إني أباهم شقيا قال رب اجعل لي آيتك قال آيتك ألا تكلم الناس شقيا وقالت اليهود مريا أباكم إني أباكم فيه في الدنيا أباكم ولكن أكثرهم شقيا فبما رحمة من أباهم ولكن أكثرهم شقيا فبما رحمة منهم ولكن أكثرهم شقيا